وہ ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا جب اسے ملازمہ نے بتایا کہ داجی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ جلدی سے داجی کے کمرے کی جانب بھاگا۔ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو داجی بیڈ پر ندال سے لیٹے پڑے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کا دل بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن لیتے ہیں اور پہلے ہی وہ دل کے مریض تھے، اس لیے انہیں ہر قسم کے سٹریس سے دور رکھا جائے۔ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے کیونکہ انہیں 7 ہڈیوں کا کینسر بھی ہو گیا تھا۔ سارے گھر والے کافی پریشان تھے۔ افنان ان کے پاس بیٹھا، دھیرے سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے لمس سے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ ہوش میں افنان کو دیکھتے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بھی انہیں دیکھ کے مسکرایا۔ آپ اپنی صحت کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ ابھی بھی مجھے تاجی بتا رہی تھی کہ آپ نے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا۔ بی جی ان کی حویلی کی کافی پرانی ملازمہ تھی۔ وہ انہیں بالکل فیملی ممبرس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ملازمہ کو ملازمہ سمجھا ہی نہیں تھا۔ بس بیٹا کیا کروں، کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ داجی نے کسی بچے کی طرح شکایت لگائی۔ ایسا مت کیا کریں، آپ جانتے ہیں نا آپ ہی ہمارا مضبوط سہارا ہے۔ آپ کو ابھی تو ہماری بہت ساری خوشیاں دیکھنی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ داجی کی آنکھوں میں نمی جھلک پڑی۔ افنان بیٹا میرا ایک کام کرو گے؟ انہوں نے بہت امید سے پوچھا۔ حکم کرے داجی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ان کا ہاتھ لبوں سے لگاتا ہوا وہ گویا ہوا، اور اپنی داجی سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اسے بچپن سے لے کے آج تک زندگی کی ہر چیز مکمل سلیقے سے سکھانے والے داجی ہی تھے۔ یہ حویلی رئیس ہاشمی کی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شیروز ہاشمی، چھوٹا بیٹا بہروز ہاشمی۔ شیروز ہاشمی کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 26 سالہ افنان ہاشمی، جو اس وقت حیدرآباد شہر کے ایک جانے مانے بہت بڑے بزنس مین کی لسٹ میں شامل ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ہاشمی کمپنی کو خود دن رات محنت کی ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، 18 سالہ رمشا، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ شیروز صاحب کی بیوی زرمینہ بیگم ان کی تو ان دونوں بچوں میں چاند تھی۔ وہ اس حویلی میں بالکل کسی ملکہ جیسی ٹاٹ پاٹ کے ساتھ رہتی تھی۔ سالوں پہلے بہروز صاحب کی موت ہو گئی تھی، بہت برا ایک کار حادثہ۔ جب سے یہ حویلی اور یہاں کے مکین جیسے اندر سے مر ہی گئے تھے۔ بہروز ہاشمی اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی اہمیت اس حویلی میں بالکل ویسے تھی جیسے جسم میں روح کی ہوتی ہے، مگر افسوس وہ کار حادثہ ان کا عزیز بیٹا رہ گیا۔ اس کے بعد سے شیروز ہاشمی کچھ اداس رہنے لگے، مگر خیر اس بات کو 18-20 سال ہونے والے تھے۔ وہ داجی کو ہی دیکھ رہا تھا جب داجی کے لب پھڑپھڑائے۔ میں چاہتا ہوں تم نور کو تلاش کرو۔ وہ اس نام کو سن کر حیران ہوا۔ نور؟ اس نے زیر لب نام بڑبڑایا۔ ہاں نور، جو تمہارے بہروز چاچو کی بیوی تھی۔ اور اس انکشاف پر افنان کو بے یقینی ہوئی۔ کیا اتنی بڑی بات آپ نے مجھے کبھی بتائی ہی نہیں؟ وہ حیران تھا۔ بس بیٹا تب حالات ہی ایسے تھے کہ تمہیں بتانے کا موقع نہیں ملا۔ تم بہت چھوٹے تھے، 5-6 سال کے شاید۔ تمہیں یاد نہ ہو، بہروز یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تب اسے اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی نور سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ خیر غصہ مجھے بھی تھا کیونکہ بچپن سے ہی تمہاری خالہ اس کی منگیتر تھی، لیکن بیٹا تھا آخر، میں کب تک ناراض رہتا، اس لیے معاف کر دیا۔ لیکن اس کی موت کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے چلتے نور یہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کہاں گئی میں نہیں جانتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کر دی ہے۔ وہ میرے بیٹے کی بیوی تھی۔ اس کی موت کے بعد مجھے چاہیے تھا میں اسے تحفظ کا احساس دلاتا، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھتا، لیکن میں نے اسے اس گھر کے فرد کی طرح کبھی ٹریٹ کیا ہی نہیں۔ مجھے چاہیے تھا میں اسے چھت کے تلے سکون سے رہنے دیتا، مگر میں نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ بھی تو اس گھر کی بیٹی ہے۔ تم جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ میں نہیں جانتا اس وقت کہاں ہوگی، مگر میں تمہیں اس کی ایک تصویر ضرور دکھاؤں گا۔ جاؤ اور میرے کبرڈ سے وہ تصویر والا البم اٹھا کر لاؤ۔ افنان جو ان کی باتوں پر بے حد الجھا ہوا تھا، اٹھا اور ان کے کمرے میں موجود کبرڈ کی جانب بڑھا اور وہاں پر فوٹو البم ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلا اور ان کے پاس بیٹھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے مرنے سے پہلے ایک بار نور سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر وہ تمہیں ملے تو پھر اسے یہاں واپس ضرور لے کر آنا۔ یہ میری بس ایک درخواست سمجھ لو۔ میرا دل اس بوجھ کے لیے دبا جا رہا ہے۔ میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ تکلیف مجھے اندر ہی اندر کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ وہ آنکھوں سے جھلکتی نمی صاف کرتے ہوئے بولے تھے کہ افنان کو بے ساختہ دکھ ہوا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دادا جان، میں اپنی چچی کو ڈھونڈوں گا اور انہیں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔
وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے خود سے عہد کرنے لگا۔ اب داجی اس البم سے کوئی تصویر نکال رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ تصویر افنان کے سامنے کی، افنان پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ دیکھو، یہی نور ہے۔ افنان کو جیسے یقین نہ آیا، اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ کتنی دیر وہ ساکت نگاہوں سے دادا جان کو دیکھتا رہا، پھر اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ کہاں ملیں گی، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جلدی یہاں ہوں گی دادا جان۔ ان کے ہاتھوں سے وہ تصویر لیتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور رئیس ہاشمی کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے قائلہ بیگم کو کچن سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے یاشا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا میری جان، ایسے اداس کیوں کھڑی ہو؟ قائلہ بیگم کی بات سنتے یاشا کو مزید رونا آنے لگا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ قائلہ بیگم نے حیرانی سے پلٹتے پیچھے کمرے میں دیکھا، جہاں آغا جان کے ساتھ وہ ساری بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور آغا جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ساری بات سمجھ گئی، اور جیسے ہی بات ان کے ذہن میں گئی انہیں تکلیف ہوئی۔ تو ہمیشہ کی طرح آج پھر آغا جان نے یاشا کو اگنور کر دیا۔ وہ اپنی ساری پوتیوں سے پیار کرتے تھے، مگر یاشا انہیں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، اور قائلہ جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ اتنے میں حویلی میں ارحم اور رائم داخل ہوئے۔ چچی سائیں، ارحم کی آواز سنتے وہ پلٹی، جلدی سے اپنی آنکھوں کو نمی صاف کی۔ ہاں بولو بیٹا۔ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھتے مزید پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ اصل میں افنان نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ افنان کے ذکر پر وہ حیران ہوئی۔ افنان اور ارحم دونوں یونیورسٹی کے زمانے سے بہت بہترین دوست تھے، اور اکثر افنان حویلی میں آ جایا کرتا تھا۔ قائلہ بیگم نے اسے کافی بار دیکھ کر رکھا تھا، بہت اچھا بچہ تھا۔ ہاں، اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئی، مگر پھر اس بات میں سر ہلاتی اپنی چادر ٹھیک کرتی وہ ان دونوں کے ساتھ مردان خانے کی طرف بڑھی، کیونکہ حویلی کے مرد مردان خانے میں ہی موجود رہتے تھے۔ وہاں پر کسی بھی عورت کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر ان کا کوئی دوست یا جاننے والا یا کوئی عزیز وغیرہ ملنے کے لیے آتا بھی تو وہیں مل لیتا، کیونکہ وہ مردوں کو مردان خانے کی حد تک ہی رکھتے تھے۔ انہیں کبھی بھی حویلی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ملک حویلی تھی جہاں کے سردار حاکم ملک تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، حشمت ملک، رحمت ملک اور التمش ملک۔ حشمت ملک کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا رائم، چھوٹا بیٹا فہم، مالا اور ہیزل دونوں بیٹیاں تھیں۔ رحمت ملک کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا ارحم، چھوٹی بیٹی لائبہ، اور التمش صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی یاشا۔ افنان بھی مردان خانے میں بیٹھا ہوا تھا جب قائلہ بیگم اندر داخل ہوئی، اور بے ساختہ ان کی تعظیم میں اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو آج بہہ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے خود ہی سلام کیا، اس کی آواز رہندی ہوئی نکلی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ سامنے سے ایک نیند والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود بھی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ان کا افنان سے کوئی ایسا ذاتی تعلق تو تھا نہیں کہ اسے کوئی بات کرنی پڑے۔ وہ صوفے سے اٹھا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا کہ قائلہ بیگم مزید بے چین ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اوپر بیٹھو، شاباش۔ انہیں بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ وہ ان کے لیے حویلی کے باقی تمام بیٹوں جیسا ہی تھا۔ میں بہروز ہاشمی کا بھتیجا ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو اس عورت کے وجود کے اندر تک اتر گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رائم اور ارحم بھی پریشان سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ارحم دیکھ سکتا تھا کہ آج افنان کے چہرے پر کچھ الگ سی تکلیف تھی۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہوئی۔ مجھے دادا جان نے آپ کے بارے میں بتایا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ میرے چاچوں کی بیوی رہ چکی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ قائلہ کا پورا نام قائلہ نور تھا۔ بہروز اس میں ہمیشہ نور ہی کہا کرتے تھے۔ نور بیگم بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ جانتا تھا، اسے امید تھی کہ ارحم کی چاچی قائلہ ہی نور ہوگی۔ وہ آخری بار اب سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ڈاکٹرز نے کوئی اچھی امید نہیں دی۔ انہیں ہڈیوں کا کینسر ہے، دل کی بھی بہت ساری بیماریاں لگوا چکے ہیں۔ بہت ٹینشن لیتے ہیں۔ انہوں نے بس مجھ سے اپنی ایک آخری خواہش کا اظہار کیا۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ سے ملے بنا ہی نہ مر جائے۔ وہ ساری بات بتاتے ہوئے خود سے بھی بہت افدیدہ تھا۔
میں نہیں جانتا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، آخر کیوں وہاں سے آ گئی، اور آپ نے کب ارحم کے چچو سے شادی کی، مگر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک بار ہماری حویلی چلے، ایک بار دادا جان سے ملنے، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ منع نہیں کریں گی، پلیز چچی جان۔ اس نے چچی کہا تھا تو کہیں اندر کائلہ کی دل کی دنیا تباہ و برباد ہوئی۔ ان کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ 5-6 سالہ افنان نظر آیا۔ وہ آج سے کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ کائلہ بیگم کو واقعی امید نہیں تھی کہ شہروز صاحب کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے ایک نظر رحیم کو دیکھا، جاؤ یاشا کو لے کر آؤ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے چچا سائیں کو بھی بلا لاؤ۔ اس شخص کے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ رحیم اسبات میں سر ہلاتا مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ویسے ہی بیٹھے رہے۔ ارحم بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ جب یاشا سر پر دوپٹہ ٹکاتی مردان خانے میں داخل ہوئی، اس نے حیرانی سے افنان کو دیکھا۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ارحم لالا کا بہت اچھا دوست ہے۔ اس نے اکثر بیشتر افنان کو حویلی میں دیکھ رکھا تھا۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ حیرانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ ارحم نے اپنا بازو کھولے سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو ارحم کے پاس گئی۔ اس نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بھائی کا اشارہ سمجھتی بنا کچھ کہے اب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی منٹ بعد رحیم التمش صاحب کے ساتھ مردان خانے میں داخل ہوا۔ انہوں نے حیرانی سے افنان کو دیکھا اور مردان خانے کی سنجیدہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ میں اور تمہارے چاچو یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میری ماں بہت بیمار تھی، انہیں ایک دن ارجنٹلی ہسپتال لے کر جانا پڑا تو وہیں لے کر گئے تھے۔ انہوں نے میری ماں کا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، اپنا بہت سارا پیسہ بہا دیا، مگر قسمت تھی کہ میری ماں بچ نہ سکی۔ میں نہیں جانتی کب انہیں میں اچھی لگنے لگی۔ انہوں نے بس مجھے کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور میری ماں کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ بہت چھوٹی تھی جب میرے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ تمہارے چاچو نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا رشتہ بچپن سے کہیں اور طے تھا۔ مجھے میری تمام دوستوں نے کہا کہ دیکھو، بہروز تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس سے شادی کر لو۔ اس دنیا میں اگر وہ تمہیں سہارا دینا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اور اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں بھی اکیلی تھی، ماں کی موت کا غم تھا، تنہا کہاں جاتی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بہروز سے نکاح کر لوں گی۔ ویسے بھی وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی نگاہوں میں میرے لیے محبت سے کہیں زیادہ عزت تھی۔ نکاح کرنے کے بعد وہ مجھے فی الحال کے لیے اپنے کسی دوست سے خریدے گئے فلیٹ پر لے گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی حویلی میں رہتے ہیں اور ان کا آبائی گاؤں ہے جہاں حویلی ہے۔ جب بہروز کی والدہ کو پتہ چلا کہ وہ مجھ سے نکاح کر چکے ہیں تو وہ کافی ہائی پر ہوئی تھی، اور فلیٹ میں آتے ہی انہوں نے کافی غصہ کیا تھا۔ بہروز نے کافی اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھ سے نکاح کر لیا اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مگر دادی کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ ان کی کوئی منگیتر بھی تھی۔ والدین ناراض تھے، بھائی بھابھی بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ان سارے حادثات سے میں مکمل پریشان رہنے لگی تھی۔ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ہر دوسرے دن مجھے ٹینشن سے بخار ہو جاتا تھا۔ بہروز نے پھر بھی مجھے تسلی دی، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، تم میری زندگی ہو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مسلسل کئی بار گاؤں گئے تھے اپنی والدہ کو سمجھانے۔ اس دن سے وہ گاؤں جا رہے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ بہروز کی موت نے میرے اندر سے زندگی کی رمق تک ختم کر دی۔ میں جینا چاہتی تھی لیکن مجھ سے میری سانسیں چھین لی گئی۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ 3 ماہ جو میں نے ان کے ساتھ گزاری میری زندگی کے بہترین مہینے تھے۔ وہ وقت دل چاہتا تھا کہ وہ وقت وہیں کہیں رک جائے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ سارے دم سادے سانس روکے بے حد حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ جب بہروز کی میت کو حویلی لایا گیا تو میں وہیں دروازے میں کھڑی تھی۔ تمہاری دادی اور تمہاری ماں دونوں غصے میں تھی۔ ان کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے آخری بار بہروز کی شکل تک دیکھنے نہ دی۔ میں روتی رہ گئی۔ بہت کہا مجھے صرف ایک بار بہروز کو دیکھ لینے دے، لیکن تمہاری دادی نے دیکھنے ہی نہیں دیا۔ مجھ سے وہ اختیار بھی چھین لیا۔ اتنا بتاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بے ساختہ التمش صاحب نے کائلہ نور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیا۔ ابھی بہروز کی موت کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھ پر اس بات کا الزام لگ گیا
کہ میں بد کردار تھی اور بد چلن تھی، اور میں نے صرف بہروز کو اس کی دولت کی وجہ سے پھنسایا، اس سے نکاح کر لیا۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے خلاف نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہی سچ ہے۔ تمہاری ماں یہی چاہتی تھی کہ تمہاری خالہ کی شادی بہروز سے ہو جائے، لیکن درمیان میں آ گئی، اس لیے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے حویلی سے باہر نکال دیا۔ تمہاری دادی کو تمہیں پسند ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہمارا بیٹا کھا گئی ہو تو تمہارا اس گھر پہ کوئی حق اور حصہ نہیں۔ میں نے بہت کہا میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے دھکے مار کے حویلی سے نکال دیا گیا۔ اگر تب مجھے التمش ملک نہ ملتے تو شاید مر ہی جاتی۔ اس برستی بارش میں جب میں ندال سڑک پر چل رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہاں جاؤں گی، تب مجھے التمش ملے۔ التمش بھی بہروز کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ان کے بہت اچھے دوست تھے۔ یہ ساری بات جاننے کے بعد بھی میرے ساتھ واپس حویلی آئے تھے، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک بار خود دادا اور دادی سے بات کریں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے ہماری بات تو سننا دور، الٹا التمش پر ہی الزام لگا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے۔ انہوں نے آغا جان سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آغا جان کو اعتراض شادی سے نہیں تھا، اعتراض ان کو میرے بچے سے تھا۔ لفظ بچہ پر سارے ساکت رہ گئے۔ یاشا بھی ایک سائڈ پر بیٹھی ان کی ساری کہانی سن رہی تھی۔ ہر انسان کی آنکھ نم ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اتنا کچھ سہ لیا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ بہروز کی موت کے کچھ دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ بات تمہاری دادی کو بتاؤں، لیکن کوئی میری بات سننے کا روادار ہی نہیں تھا، مگر التمش شاہی نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔ یاشا کی پیدائش کے بعد انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ آغا جان کو اس طرح کسی دوسرے کی اولاد اپنی حویلی میں پالنا گوارا نہیں تھا، مگر التمش میری بیٹی کے لیے ہر شخص سے لڑ گئے اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ وہاں بیٹھی یاشا کو لگ رہا تھا کہ اس کے سر پر درا در آسمان پھٹتا جا رہا ہے۔ ساری زندگی جس شخص کو اپنا باپ سمجھا، اس کا باپ ہی نہیں تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی کہ وہ التمش کی ملک کی نہیں، کسی بہروز ہاشمی کی بیٹی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ کیوں آغا جان اسے ساری پوتیوں سے پیار کرتے ہیں، مگر اس کو ہر بار اگنور کر دیا جاتا تھا، اور آغا جان کا یہ رویہ ہر بار اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ افنان نے بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھا کر یاشا کو دیکھا، جس کا رو رو کر چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ 18-19 سالہ یاشا خوبصورتی کی مثال، اس کی ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی ہیزل آنکھیں، سرخ و سفید چہرہ، خوبصورت نین نقش، بلا شبہ وہ حویلی کی باقی بیٹیوں کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ وہ اگلے ہی پل اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھی اور جلدی سے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ افنان نے بے حد پریشانی اور بے حد دکھ سے یاشا کی پشت کو دیکھا۔ اسے کچھ وقت اس سچ کو پروسیس کرنے میں لگے گا۔ میں جانتی ہوں اسے ایک دن یہ سچ بتانا ہی پڑے گا، بس میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ میں اسے کس وقت یہ سچائی بتاؤں گی۔ مجھے بہتر لگا کہ آج کے دن اسے ساری سچائی بتا دوں۔ کچھ وقت تو میں سوچوں گی، پھر میں وہاں ضرور آؤں گی۔ میں چاہتی ہوں ایک بار یاشا یہ بات جان لے کہ اس کا اصل گھر اور اصل خاندان کون سا ہے۔ نور بیگم کی بات سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں کے دل میں آپ کے لیے اتنی نفرت ہے۔ میں جانتا ہوں انہوں نے آپ کو بہت بڑا نقصان کیا ہے، میں چاہ کر بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اپنی ماں کے لیے ہر گناہ اور ناانصافی کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے معاف کر دیں چچی جان، اور میری ماں کو بھی معاف کر دیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ قائلہ بیگم کے دل کو بے حد تکلیف ہوئی۔ انہوں نے افنان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، تم میرے لیے بالکل میرے بچوں جیسے ہو۔ تمہاری ماں نے جو کچھ کیا ان سب میں ان کا اپنا بیٹا کوئی قصور نہیں تھا، بس وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہن اس گھر کی بہو بن کر آئے، اور میں نے ان کی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا تھا۔ ویسے بھی سالوں پرانی باتوں میں تو ویسے میں بھول گئی ہوں۔ میں نے سب کو معاف کیا۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی بدگمانی نہیں رہی۔ بس میں تو اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں۔ اپنی بیٹی کو ایک بہترین مستقبل دینا چاہتی ہوں جسے بہت اچھے سے مل رہا ہے۔ شاباش، زمین سے اٹھو، انہوں نے بالکل ماں جیسے روب کے ساتھ کہا۔ افنان نے اپنی بیگی آنکھیں صاف کی اور اس بات میں سر ہلایا، پھر صوفے سے اٹھا۔ اتنا ظرف اس عورت میں ہی ہو سکتا تھا کہ اس کی ماں نے اتنا برا کیا۔
پھر بھی وہ عورت مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ مردان خانے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی جلدی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ مزید وہاں رہنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی، آنکھوں سے اشک بہہ رہے جا رہے تھے۔ یہ کیسا سچ تھا، یہ کیسی سچائی تھی؟ جس شخص کو زندگی کے 18-19 سال اپنا باپ سمجھا، اس کا سگا باپ ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ دھچکا بہت بڑا تھا۔ اس دھچکے سے باہر نکلنے کے لیے اسے بہت زیادہ حوصلے، ہمت اور ضبط کی ضرورت تھی۔ اسے واقعی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ التمش صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں۔ اسی لیے تو بچپن سے ہی آغا جان اس سے بہت دور رہتے تھے۔ وہ اپنی ساری پوتیوں سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس سے بس لیے دیے لہجے میں ہی بات کرتے تھے، اور اسے آغا جان کا یہ سلوک بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آغا جان اس سے ویسے ہی بات کریں جیسے وہ ہر دوسری بیٹی سے کرتے ہیں، مگر آج یاشا کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی یک ٹک چھت کو دیکھتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور التمش صاحب نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ ان کے پیچھے ہی نور بیگم بھی کھڑی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتی وہی کھڑی ہو گئی۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اندر جاتی اور یاشا کے سوالوں کا سامنا کرتی۔ التمش صاحب بیڈ تک پہنچے اور اس کے پاس بیٹھے۔ یاشا، میرا بچہ، بہت پیار سے پکارا۔ یاشا کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسی حقیقت تھی بابا صاحب، میں آپ کی بیٹی نہیں؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے ابھی بھی چھت پر نظریں ٹکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بہت شفقت سے، بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یقین جانو، کبھی کبھی مجھے یہ بات بھول جاتی کہ تم میری حقیقی بیٹی نہیں ہو۔ جب تم پیدا ہوئی تھی نا، تو قائلہ سے پہلے تمہیں میں نے ہاتھوں میں لیا تھا، تمہیں پال پوس کر بہت بڑا کیا۔ یہ بات تمہیں بھول ہی گیا کہ تم میری اصلی بیٹی نہیں ہو۔ کیا صرف بیٹی وہ ہوتی ہے جسے خون کا رشتہ ہو، جسے اتنے نازوں سے پالا ہو، جس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، جس کی ہر خواہش بھی پوری کی ہو، جو آپ کو بابا بہت پیار سے پکارتی ہو؟ کیا وہ بیٹی نہیں ہو سکتی؟ التمش صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اگلے ہی پل اٹھی اور ان کے سینے سے لپٹتی مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ پلیز کہہ دے بابا صاحب، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ جیسے اندر تک تڑپ گئی تھی۔ التمش صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بالوں میں بوسہ دیا۔ چاہے یہ ساری دنیا بھی بدل جائے، زمین آسمان ایک بھی ہو جائے، تب بھی تم میری ہی بیٹی رہو گی، ٹھیک ہے؟ تمہاری رگوں میں بہروز کا خون ہے، لیکن تمہیں پالا میں نے ہے، تمہاری تربیت میں نے کی ہے، تمہیں میں نے ہمیشہ اپنا حصہ سمجھا ہے، تم میری ہو، میری پیاری سی بیٹی۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے سرکوشی کر گئے تھے، تب کہیں جا کر یاشا کے جلتے دل پر پھوار سی برسی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے سنگ ماں کو دیکھا، جو وہیں دروازے پر کھڑی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں صرف آپ کے ساتھ رہوں گی، یہی میرا گھر ہے۔ وہ جیسے اس بات سے مزید خوفزدہ ہوئی، باپ کے سینے میں چھپ گئی کہ کہیں اب اسے واپس کسی دوسرے گھر نہ جانا پڑے۔ یاشا کے ڈر اور گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے التمش صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ تمہارے دادا ہیں، اگر وہ تم سے اور تمہاری مما سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہیں ایک بار وہاں جانا چاہیے، اگر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کا گھر کیسا تھا، وہ شخص کہاں رہتا تھا، وہ شخص کہاں پلا بڑا تھا، جس نے تمہاری ماں کو ملکہ بنا کر رکھا۔ التمش صاحب کی بات پر یاشا کے دل میں ایک حسرت بڑی سانس لی۔ اس نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ کتنی بد نصیب تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ چل بسا، اور پھر وہ بہت خوش نصیب تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے ایک دوسرے شخص کو اس کی کفالت کے لیے منتخب کر دیا۔ اگر تم بہروز ہاشمی کی بیٹی ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر بھی تمہارا بابا رہوں گا میری جان۔ وہ ایک بار پھر اس کے تمام ڈر دور کیے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ یاشا نے گہری سانس لی، پھر ماں کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، صرف آپ کے کہنے پر، اور ہاں، آپ میرے ساتھ جائیں گے بابا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی ڈر تھا۔ التمش صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، میں اپنی شہزادی کے ساتھ ضرور جاؤں گا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولے۔ تب کہیں جا کر یاشا نے سکون کی سانس لی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو بہت غصے میں تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ اس نے دیکھا ڈائننگ ٹیبل پر اس کی ماں باپ اور چھوٹی بہن بیٹے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنے باپ اور بہن کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔
اس لیے غصے سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ویسے تو اس کا شہر میں بہت خوبصورت اور بہت بڑا ڈیفینس میں بنگلہ تھا، مگر چونکہ داجی گاؤں کے معاملات سنبھالتے تھے اور اکثر شیروز صاحب کو بھی داجی کے ساتھ گاؤں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، بہت سارے مسئلے مسائل تھے، اس لیے وہ گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ اکثر رمشا اور زینیہ بیگم اس کے ساتھ شہر بھی آ جاتی تھی اور وہیں رہ بھی لیتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزرتا تھا، کیونکہ اکثر اپنی میٹنگز کے سلسلے میں وہ آفس میں ہوتا تھا، اور پھر ہر روز رات کے آخری پہروں میں شہر سے گاؤں آنے میں بہت دقت ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے شہر والے بنگلے میں ہی رک جاتا تھا۔ وہ غصے میں کمرے پہ چکر کاٹ رہا تھا جب کچھ دیر بعد زرمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ افنان، میرے بچے کیا ہو گیا؟ تم نے آج کھانا نہیں کھایا؟ بھوک نہیں لگ رہی یا پھر کچھ اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ بتاؤ، میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسندیدہ ڈش بناتی ہوں۔ اس کے موڈ سے بے خبر اپنی ہی رحم محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ جب افنان کے بڑھتے قدم تھمے، وہ واپس پلٹا اور بے بسی اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیسی یہ عورت ہیں آپ؟ کسی دوسری عورت کو تباہ کرنے کے بعد کس طرح آپ کو رات کو سکون کی نیند آ جاتی ہے اماں؟ اس کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا کہ زرمینہ بیگم حیران رہ گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں، اور یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا، جس نے کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ آج اس کا لہجہ ہی تو کیا، اس کی آنکھیں تک بدلی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اماں، آپ نے کیا کیا چچی جان کے ساتھ؟ میں ساری کہانی جان گیا ہوں۔ اور چاچی جان لفظ پر زمینہ بیگم کی سٹی گم ہو گئی۔ ان کے سارے الفاظ لبوں پہ ہی یہی دب گئے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ افنان اتنا سب جان گیا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آخر؟ کس نے تمہارے دماغ میں یہ زہر ڈالا ہے؟ زرمینہ بیگم بھی غصے سے گویا ہوئی۔ بس کرے، خدا کے واسطے بس کرے۔ آخر کب تک دوسروں کی زندگیاں تباہ کرتی رہیں گی آپ نے ایک پاک باز عورت کے کردار پر الزام لگا کر اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔ آپ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کس حالت میں تھی۔ اس عورت کے وجود میں اس خاندان کی اولاد تھی، لیکن نہیں، آپ کو تو بس اپنی سیٹسفیکشن چاہیے تھی۔ وہ سارے الفاظ بلائے طاق رکھتا چلایا تھا کہ زرمینہ بیگم کی زبان تالو سے چپک گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کا یہ انداز ذرا پسند نہ آیا، مگر اس کے الفاظ اور اس میں جھلکتا غصہ انہیں پریشان کر گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہرگز بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جانتی بھی ہیں، صرف اس حویلی کی ایک ہی پوتی نہیں، ایک دوسری پوتی بھی ہے، بہروز ہاشمی کی اولاد، جو نہ جانے کہاں پل رہی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بیچاری معصوم لڑکی یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ بہروز ہاشمی کی بیٹی ہے۔ آپ نے بہت غلط کیا اماں، خدا سے معافی مانگے کہ آپ نے کیا کر دیا۔ وہ بے بسی سے کہتا وہیں اپنے بیڈ پر بیٹھتا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ افنان کو اس طرح روتے دیکھ زرمینہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ تو بہت بہادر مرد تھا، کبھی اس کی آنکھوں میں شکست تک نہیں دیکھی تھی، اور آج وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ افنان، میرے بچے اس طرح رو تو مت، انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ افنان نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی، اپنی ماں کو دیکھا۔ واہ ماں، میرے رونے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس اولاد اور اس ماں کا سوچیں جو زندگی کے 19 سالوں سے روتے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چچی جان حویلی میں آنے والی ہے اور آپ ان سے معافی مانگیں گی۔ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کریں گی جس سے انہیں تکلیف ہو۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہوگی۔ بہروز چاچو کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کا بھی وہی مقام ہے جو ہماری رمشا کا مقام ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بتا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا کہیں دور، لیکن میں دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، خود کو آپ سے بہت دور کر لوں گا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کی ماں کی جان تو اس کے اندر ہی بسی ہوئی تھی، اور اس کی یہ دھمکی سنتی زرمینہ کا کلیجہ منہ کو آیا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ افنان، میرے بچے، مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئی تھی۔ افنان زخمی سانس پڑا۔ اس سزا کا سوچے جو آپ نے اس عورت کو دی تھی۔ آپ کو تو اس پر رحم کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ اس عورت کے لیے زمین تنگ کر دی۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، میں اس سے معافی مانگ لوں گی، بس تم مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، ماں کی کمزوری اولاد ہی ہوتی ہے۔ صرف معافی نہیں مانگنی، اپنا دل بھی صاف کرنا ہے۔ آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے جو کچھ آپ نے چچی کے ساتھ کیا۔ اگر آپ معافی مانگ لیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसी बात की जिससे दोबारा चच्ची को या फिर याशा को तकलीफ हो तो मैं बता रहा हूँ अम्मा, मैं हमेशा के लिए आपको छोड़ दूँगा। और ये सच्चाई मैं बाबा को भी बताऊँगा। मुझे उम्मीद है ये सारी सच्चाई बाबा नहीं जानते। आखिरी बात पर ज़रमीना बेगम के चेहरे का सारा खून उचड़ गया था। वो सच कह रहा था। इन सब बातों से रईस साहब और शेरोज़ हाशमी दोनों ही लालिम थे। ये सारी नफ़रत और सारा गुस्सा सिर्फ ज़रमीना बेगम और उनकी सास को ही था। खैर, सास तो सालों पहले मर चुकी थी और ज़रमीना बेगम ने जल्दी से अपनी आंखों की नमी साफ़ करते हुए इस बात में सर लाया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। वो मान गई थी। और दूसरी बात, वो अचानक संजीदा लहजे में बोला तो ज़रमीना बेगम परेशान हुई। ये जो आप बचपन से मेरा रिश्ता अपनी बहन के हाथ जोड़ कर बैठे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी वजह से आपने चाची को कबूल नहीं किया था ना, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद की शादी कर ली थी। तो मैं भी आपकी बांजी से शादी नहीं करूँगा और यही मेरा फ़ैसला है। बेहतर है आप अपना जहन अभी बना लें। इतना कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया और ज़मीना बेगम जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। आज इन्हें गुस्सा नहीं आया था, बस तकलीफ़ हुई थी। उनका अपना बेटा उनसे इतना ज़्यादा बदगुमान हो गया। उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहते हुए गालों पर फिसल गए। उन्होंने अपने बेटे को खुद से बदगुमान कर लिया था और वो बेबसी से आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मगर अभी किस्मत ने इन्हें मौका और दिया था। उनके हाथों में सब कुछ था। वो सब कुछ ठीक कर सकती थी अगर वो चाहे तो। और वो सोच चुकी थी कि वो सब ठीक कर देंगी। अपने बेटे की खातिर तो अपनी जान भी दे देंगी। फिर यह गुस्सा, नफ़रत भूलना छोड़ना बहुत छोटी सी बात थी। वैसे भी इस बात को सालों गुजर गए थे। अब तो उनका गुस्सा वैसे ही कहीं दूर जा सोया था। उनकी गाड़ी एक खूबसूरत और बहुत बड़ी हवेली में दाखिल हुई। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का। उसने सख्ती से अल्तमिश साहब का बाजू पकड़ लिया। वो भी उसका डर समझ रहे थे, इसलिए धीरे से अपने साथ लगा लिया। ये हवेली भी बहुत खूबसूरत थी। गाड़ी पोर्च में पार्क हुई। कायला बेगम भीगी आंखों के साथ उस हवेली को देख रही थी। पर आखिर आज 4 दिन बाद उसने हिम्मत कर ली थी और आज वो उनके साथ इस हवेली में आई थी। वो गाड़ी से बाहर निकली, एक बेबस नज़र माँ पर डाली। उसका हाथ अभी तक अल्तमिश साहिब के बाजू पर था। वो खौफज़दा थी। वो नहीं जानती थी उसे यहाँ आने के बाद कैसा ट्रीट किया जाएगा, लेकिन बस वो यहाँ आकर डर रही थी। चलो अंदर चलते हैं। अल्तमिश साहिब की बात सुनते इस बात में ज़रा लाती वो उनके साथ ही अंदर की जाने पड़ गई। अफनान को पहले ही फ़ोन किया हवेली आने का कह चुकी थी। अफनान लाउंज में ही मौजूद था जब वो सारे अंदर दाखिल हुए। उसको देखते अफनान जल्दी से सोफे से उठा और दरवाजे तक आया और उन्हें सलाम किया। आए चाची जान। वो खुद उनका बाजू पकड़े अपने साथ अंदर की जानिब ले गया। तुम एक काम करो, मुझे अपने दादा के कमरे में ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काहिला बेगम की बात सुनते अफनान ने इस बात में सर लाया और वो सारे सीधे रईस साहब के कमरे की जानिब चल पड़े। वो कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ बास रिमशा बैठी हुई थी। रईस साहब ने भीगी आंखों के साथ उस औरत को देखा। 20 साल बाद उसे देखा था। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हुआ। उन्हें कहीं तकलीफ़ हुई थी। ये वो औरत थी जिसे उनके बेटे ने अपने लिए पसंद किया था। उस औरत के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर किस्मत ने मोहलत न दी। उन्होंने सलाम किया तो रईस साहब ने सलाम का जवाब दिया। इधर आओ बेटा मेरे पास। उन्होंने अपने पास आने का इशारा दिया तो नूर बेगम उनके पास बैठ गई। उन्होंने अपना कपकपाता हाथ उठाया और नूर बेगम के सर पर रखा। कैसे हैं आप? नूर बेगम नम आंखों के साथ सवाल पूछ रही थी। बस अपनी आखिरी सांसें लिख रहा हूँ। शुक्रिया, तुम मेरे कहने पर यहाँ तक आई बेटा। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। हमारी वजह से तुम बेघर हो गई थी। कहीं ना कहीं इन सब का कसूरवार मैं भी हूँ। वो अपने हाथ जोड़ते उससे पहले काला बेगम ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत करें, आपने तो मुझे बेरोज़ का गुनाहगार कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी खातिर यहाँ आई हूँ। आपका बेटा बहुत अच्छा था, आप उसके बाप हैं, इस लिहाज से मेरे भी बाप हुए। मैंने हमेशा आपको अपने बाप की नज़र से देखा है और आपकी बहुत इज्जत की है। मुआफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। वो अपनी आंखों की नमी साफ़ करते हुए बोली कि रईस साहब उस औरत और उसका ज़र्फ देखते रह गए। कोई और होती तो इस जैसे बूढ़े शख्स की शक्ल देखना भी गवारा न करती, मगर वो औरत खुद चलकर उनके पास आई थी
ان کی معافی مانگنے سے پہلے انہیں معاف بھی کر چکی تھی۔ یاشا بیٹا ادھر آؤ، نور بیگم نے پکارا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ باپ کے کندھے کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اور خوف زدہ سی ہوئی تھی۔ عفنان نے ایک نظر اس کے دیکھا، اس کے چہرے پر پھیلی تکلیف دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھبرائی سی ماں کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ یہ بہروز کی بیٹی ہے، انہوں نے رئیس صاحب سے تعارف کروایا۔ رئیس صاحب کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہہ گئے۔ انہوں نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا۔ جیتی رہو، تم بالکل بہروز کی پرچھائی ہو۔ اگر آج وہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے، ویسے بھی اسے تو بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ اس گاؤں کی ہر بیٹی کو اپنی بہن کہا کرتا تھا۔ بیٹا ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ تاجی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ یہ تکلیف بہت بڑی تھی، یہ زخم بہت گہرا تھا جو اسے اس طرح سے دے دیا گیا تھا۔ ایسا مت کرے دادا جان، اس کے لبوں سے دادا جان سنتے وہ اندر تک سرشار ہوئے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے دعا دی تھی۔ یاشا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر لایا۔ انہوں نے ایک نظر کائلہ کو دیکھا، دوسری نظر عفنان پر ڈالی۔ عفنان یہاں آؤ۔ عفنان جو سر جھکائے کھڑا تھا جلدی سے اسبات میں سر ہلاتا دادا جان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک بے بس نظر کائلہ پر ڈالی، پھر یاشا کا ہاتھ پکڑے عفنان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سب نے بے حد بے یقینی اور حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ بیٹا میں جانتا ہوں میں تمہاری تکلیفوں کی معافی نہیں مانگ سکتا، مگر میں چاہتا ہوں تم اس گھر کی بہو بن جاؤ، تمہیں تمہارا حق دیا جائے، وہ حق جو بہروز کی بیٹی کو ملنا چاہیے تھا۔ نور بیٹا کیا تم میری آخری خواہش پوری کرو گی؟ الفاظ تھے کہ حیرتوں کے ملے ہوئے نشتر جو یاشا کے وجود کے آر پار ہوئے۔ اس نے بے ساختہ چہرہ اٹھائے عفنان کو دیکھا جو خود حیران تھا۔ داجی، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر داجی کی نظروں نے اسے چپ کروا دیا۔ میں نور سے بات کر رہا ہوں، کوئی درمیان میں نہ بولے۔ بولو نور بیٹا، جواب دو۔ نور بیگم نے ایک بے بس نظر اس سب پر ڈالی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے داجی، آپ کو جیسا بہتر لگے۔ اور یاشا نے ایک دم اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تو اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ زرمینہ بیگم جو کہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور نور بیگم کے سامنے آئی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی اور گناہ معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو نور۔ زرمینہ بیگم نور بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ اس وقت بدلے اور نفرت کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تم سے چھت چھین لی، تمہاری بیٹی کو بے آسرا کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ نور بیگم کو دکھ ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے بابی، ایسا مت کہیے، مجھے آپ سے کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں۔ نور بیگم نے بڑا دل کر لیا تھا، ویسا ظرف اس عورت میں ہی ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ بہروز ہاشمی کی بیوی رہ چکی تھی اور بہروز ہاشمی دل کا بہت اچھا انسان تھا۔ اگر کوئی اسے جان سے مار دیتا تو پھر بھی وہ اف تک نہ کرتا۔ اس کے اندر اتنا حوصلہ اور صبر صرف بہروز کی وجہ سے آیا تھا۔ عفنان کی نظر دادا جان پر گئی جن کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اچانک ان کی سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ داجی اب ٹھیک تو ہیں؟ ان کے پاس بیٹھتا بولا۔ رحیم شاہ اور یاشا بھی گھبرا گئی تھی۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، زرمینہ بیگم کہتی جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی تھی، مگر ڈاکٹر کے آنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ داجی کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ 4 دن گزر کے تھے، وہ پچھلے 4 دن سے اس حویلی میں تھی۔ اس وقت اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا جو یاشا کو پچھلے 4 دن سے محسوس ہوتا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور نور بیگم اندر داخل ہوئی، اور ان کے پیچھے رائم اور ارحم بھی تھے۔ قدموں کی چاپ پر یاشا نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے حیرت ہوئی۔ رائم اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، ارحم بھی اس کے پاس ہی کھڑا ہوا اور نور بیگم بھی دوسری جانب بیٹھی۔ ہم یہاں سے تم سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، رائم نے بات کا آغاز کیا۔ یاشا نے ان تینوں کو ایک نظر دیکھا، یقیناً بات کوئی بہت سنجیدہ تھی۔ ارحم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے آنکھیں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ ہم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تم چچا سائیں کی اصلی بیٹی ہو یا نہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے، تم ہمارے لیے حویلی کی باقی بیٹیوں جیسی ہی ہو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ تمہاری رگوں میں کون سا خون ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تمہیں کبھی غصے میں ڈانٹ دیا ہو، تو ہمیں معاف کرنا۔ ارحم کی بات سنتے ہی عائشہ کو تکلیف ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے لالا، آپ تو میرے بہت اچھے بھائی ہیں۔ وہ اگلے ہی پل بیڈ سے اٹھی اور اس کے ساتھ لگی۔ ارحم مدھم سا مسکرائے۔ دیکھو عائشہ، بہت اہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں ہم۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تم جانتی ہو عفنان کے بارے میں سب کچھ۔ شیروز انکل تم دونوں کا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا تم اس سے نکاح کرو گی؟ اگر تم چاہو گی تو یہ ہوگا، ورنہ ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ اگر تمہارا دل راضی ہے تو ہی نکاح کرنا، ورنہ تم ہم پر بوجھ نہیں ہو۔ ہم بس تمہارے دادا جان کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم کچھ وقت کے بعد رخصتی کر دیں گے۔ تم اپنی پڑھائی پوری کرو، یہ تمہاری زندگی ہے عائشہ، تم جو فیصلہ کرو گی ویسا ہی ہوگا۔ ارحم ایک ایک لفظ سنجیدگی سے کہتے اسے سمجھا رہا تھا، اپنے بھائی ہونے کا مان بھی دے رہا تھا کہ عائشہ کی آنکھیں لمحوں میں بکی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے عفنان کا سنجیدہ چہرہ لے رہا ہے، کالی آنکھوں کا مالک، خوبصورت نین نکش، اس کا سفید دھوتیا چہرہ، کسرتی جسم، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بلاشبہ وہ ایک بہترین بزنس مین کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت مرد بھی تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے رئیس صاحب کا چہرہ گھوما۔ انہوں نے کتنے مان سے مرنے سے پہلے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، پھر پچھلے 4 دنوں سے وہ سہیلی میں روکی ہوئی تھی۔ اس کی تائی یا ورمشا دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ دونوں اس سے بہت محبت سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ نے ارحم کو دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسا آپ کو مناسب لگ رہا ہے اللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو تھے جو گرے تھے۔ ہم چاہتے ہیں بس تم اس گھر میں حق اور مان کے ساتھ رہو، تمہارے پاس مکمل طور پر حق ہے۔ چلو بیٹی ہونے کا نہ صحیح، بہو ہونے کا حق ہونا چاہیے، بس اسی لیے ہم تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ رحیم کی بات سنتے ہی عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو مکمل طور پر رضامندی دیکھتی تھی۔ دونوں مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دیتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں چاہتی ہوں عائشہ تم اس خاندان کے ساتھ جڑی رہو، یہی تمہارا اصل ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کرنا میری بیٹی۔ نور بیگم کی بات سنتے ہی عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں اماں، آپ تو خود بے قصور تھی، مجھ سے معافی مت مانگے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تو وہ مسکرا دی۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ اس سب بارے میں انہوں نے کسی سے فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں داخل ہوا۔ جب اس نے عائشہ کو کچن میں کام کرتے دیکھا، وہ شاید اپنے دھیان میں لگی ہوئی تھی۔ عفنان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ویسے تو وہ سالوں سے عائشہ کو جانتا تھا، مگر اس نے عائشہ کو کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا، اپنے وجود پر کسی کی مسلسل نظریں محسوس کرتے عائشہ حیرت سے پلٹی تو پیچھے عفنان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ گلے میں تھا، سادی سی یلو اور پرپل کلر کی شرٹ پہنے وہ کچھ متذبذب سی عفنان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ بلاخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز سے عفنان ہوش میں آیا۔ وہ دیکھ سکتی تھی داجی کی موت کے بعد وہ کافی غمگین رہنے لگا تھا۔ وہ بس سر درد کر رہا تھا، ایک کپ چاہیے تھا۔ عفنان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، میں بنا دیتی ہوں۔ عائشہ جلدی سے پلٹی اور پھر چائے بنانے لگی۔ عفنان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بلا شبہ اس جیسی شاید اس دنیا میں کوئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہا تھا، کیا اسے داجی کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز چائے بنا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد اس نے چائے کا کپ عفنان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ آپ کی چائے؟ اس کی آواز سے وہ ہوش میں آیا، پھر اس بات میں سر ہلاتے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ پہلا گھونٹ حلق میں جاتی عفنان کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ عائشہ اب دوبارہ شیلف کے پاس کھڑی شاید اپنے لیے چائے نکال رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اب تک بس چائے پیتا جا رہا تھا۔ جب عائشہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی، ٹیبل پار بیٹھی اور چائے کا کپ اپنے سامنے رکھا، اس نے دیکھا عفنان کافی پرسکون ہو کر چائے پی رہا تھا۔ چائے کیسے بنی؟ اس نے بالآخر ہچکچاتے ہوئے پوچھ لیا۔ عفنان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ بہت اچھی، 2 لفظی جواب دیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور اگلے ہی پل اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چائے میں اتنا زیادہ نمک،
وہ حیرانی سے کپ واپس ٹیبل پر رکھے کانچنے لگی۔ اس نے غلطی سے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا۔ افنان چونکا، پھر جلدی سے پانی کا گلاس ٹیبل سے بڑھتے اس نے یاشا کے قریب کیا۔ یاشا نے پانی کا گلاس پکڑے لبوں سے لگایا۔ اس میں تو نمک ہے۔ اس نے حیرانی سے افنان کو دیکھا۔ افنان نے کندھے جھکائے۔ ویسے میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی اچھی نمکین چائے پی ہے۔ اس کی بات سنتے یاشا کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کیا تھا وہ شخص؟ اتنی کڑوی چائے کو بہت سکون سے ہو کر پی گیا۔ پلیز مت پیئے اسے۔ اس نے جلدی سے کپ پکڑا، مگر اگلے ہی پل حیران رہ گئی۔ کپ سارا خالی تھا۔ وہ ساری چائے پی چکا تھا۔ یاشا شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ چینی نہیں نمک تھا۔ پیسی ہوئی چینی اور نمک کے ڈبے باہر سے بالکل ایک جیسے تھے، اس لیے وہ خود کنفیوز ہو گئی۔ وہ شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی۔ افنان کھل کر مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، غلطی سے ہوا، تم نے کون سا کوئی جان بوجھ کر نمک ڈالا ہے؟ ویسے بھی ابھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ کچن میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اور اگر عادت نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ میں ساری زندگی اتنی اچھی خوش ذائقہ نمک والی چائے پینے کے لیے تیار ہوں۔ افنان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ اگلے ہی پل یاشا نے حیرت سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ بے حد حیران تھی۔ وہ دونوں ہنوز ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بے حد بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت پڑتے افنان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یاشا نے بامشکل اپنی حیرتوں پر قابو پایا، پھر نفی میں سر لایا۔ نہیں، ویسے ہی میں تو بس… وہ اٹکتے لہجے میں گویا ہوئی۔ افنان ٹیبل پر ذرا آگے کو ہو کر بیٹھا، پھر یاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس بار کچھ سنجیدگی سے کہا، تاجی نے اپنے حساب سے وہ بات کہی تھی۔ اگر تم فی الحال نکاح کرنے یا پھر مجھ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو فکر مت کرو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ یاشا، میں خود ایک بہن کا بھائی ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر تم نہیں چاہتی تو فکر مت کرو، تم سے اس ٹاپک پر دوبارہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ افنان کی بات سنتے یاشا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا رک گیا۔ اس سے پہلے وہ ٹیبل سے اٹھ کر جاتا، وہ جلدی سے بول اٹھی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کب منع کیا؟ اس کے ہر بڑھا کر کہنے پر افنان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ دوبارہ کچھ آرام دہ حالت میں کرسی پہ بیٹھا۔ اچھا، تو مطلب تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے اس سوال پر یاشا کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ ہو سکی۔ افنان نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا، ہاتھ کی مٹھی گال پر ٹکائے یاشا کو دیکھا۔ چلو اس بارے میں بھی تفصیلی بات کر ہی لیتے ہیں۔ سو یاشا بہروز ہاشمی، کیا تم اس ناچیز سے نکاح کرو گی؟ اس نے اس قدر محبت سے کہا تھا کہ یاشا نے بے اختیار نگاہیں اٹھائی، اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ یاشا یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں اپنا سر اس بات میں ہلایا، مگر مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی، جو بھی کہنا چاہتی ہو پرسکون ہو کر کہہ سکتی ہو، کوئی ڈیمانڈ کچھ بھی، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی یاشا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھتا ہوا اتنے مان سے گیا کہ یاشا کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، میرا مطلب ملک حویلی سے رخصت ہو کر یہاں آنا چاہتی ہوں۔ وہی میرا گھر ہے، میں نے سالوں اس کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ اس طرح اچانک رشتے بدلنے اور ان کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس بار اس کی آواز میں نمی گلی کہ افنان کو دکھ ہوا۔ اس نے یاشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر ہلکی سی گرفت مضبوط کی۔ فکر مت کرو، تم اسی گھر کی بیٹی رہو گی، تم سے کبھی بھی وہ حق کوئی نہیں چھینے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی اور رخصتی اس گھر سے ہو تو اسی گھر سے ہوگی۔ افنان نے مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شکریہ، وہ بے ساختہ کہہ کر اٹھی۔ افنان نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کے بعد شکریہ مت کہنا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی تھی اور اب کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد افنان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کچھ ہفتے مزید گزر گئے تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے دروازہ کھولا۔ دروازہ چڑ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور قدم قدم صوفے تک آئی۔ آغا جان جو صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، قدموں کی چاپ پر چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو ان کے بالکل سامنے یاشا کھڑی تھی۔ انہیں حیرانی ہوئی، تم یہاں؟ اس وقت وہ دلہن بنی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بے حد بے یقین تھے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، اس نے اجازت چاہی۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔
وہ ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ میرے نکاح میں شامل نہیں ہوئے؟ اس نے بے حد بے یقینی اور افسوس سے پوچھا۔ آغا جان نے کتاب بند کی اور اب زمین کو دیکھ رہے تھے۔ بس ایسے ہی، تم تو جانتی ہو مجھے ایسی رسومات میں خاص دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس بیٹی کے جانے سے آغا جان کی کلیجے کو تکلیف ہو رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے پیار کا اظہار نہیں کرتے تھے، مگر شاید اس سے کہیں زیادہ ان کے دل سے پیار کرتے تھے، اسی لیے تو اس کی رخصتی آج انہیں تکلیف سے دوچار کر گئی۔ آغا جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ آغا جان نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ میں جا رہی ہوں آج، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے۔ یہ گھر، یہ حویلی، یہاں کے در و دیوار مجھے بہت یاد آئیں گے، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ وہ آس پاس دکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے اپنا نام دیا، اپنی پوتی بنایا، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، مجھے وہ پیار دیا۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں بس آپ مجھے ایک آخری بار سر پر ہاتھ رکھ کے رخصت کر دیں۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر ضبط کرتی ہوئی بہت مشکل سے کہہ رہی تھی۔ دروازے میں عفنان کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، مگر وہ ایک آخری بار آغا جان سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سنتے آغا جان کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوئی۔ وہ صوفے سے اٹھے اور اب اس کے بالکل پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا۔ اب یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ کوئی اور تھا تو تمہارا یہ گھر تمہارا نہیں رہا۔ شادی کے بعد چکر لگاتی رہنا، اور ہاں، بالکل حق سے اپنے میکوں کو یاد رکھنا، اور پورے حق سے یہاں آ کر بھی رہنا۔ ان کی آخری بات سنتے یاشا کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھی، ان کے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے معافی مانگ لی۔ یاشا کے لیے یہی بہت تھا کہ آغا جان اسے اپنی بیٹی ہونے کا مان دے رہے تھے۔ آپ کو بہت یاد کروں گی دادا جان۔ بہت مشکلوں سے اس نے خود پر قابو پاتی ان سے الگ ہوئی۔ عفنان بھی اب اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے یاشا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ انہوں نے عفنان کو دیکھتے کچھ غصے سے کہا تھا۔ عفنان نے اس بات میں سر لایا۔ اب یہ میری بیوی ہے، اسے تکلیف دینے سے پہلے مجھے موت ہی آ جانی چاہیے، عفنان نے محبت سے کہا تھا۔ پھر یاشا کا ہاتھ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ یاشا نے آخری نظر آغا جان پر ڈالی، پھر عفنان نے 1 منٹ بعد دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں اب راہداری میں چلنے لگے۔ سارے مہمان وغیرہ باہر گارڈن میں ہی تھے۔ اس طرح رو تو مت، تمہارا سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ عفنان کو سمجھ نہ آئی اسے خاموش کروانے کے لیے کیا کرے۔ یاشا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو لگتا ہے میک اپ کے بنا میں خوبصورت نہیں لگتی؟ وہ تکلیف سے بولی تھی کہ عفنان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور یاشا کو دھیرے سے اپنے ساتھ لگائے، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مسز، بس میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، تمہارا رونا تو تکلیف دے رہا ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا کہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے عفنان نے وضاحت دی، مجھے لگتا ہے مجھے تم سے تھوڑی تھوڑی محبت ہو رہی ہے مسز یاشا عفنان فاشمی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے ساکت چھوڑ چکا تھا، اور وہ حیرت سے وہیں سٹک ہو گئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، یاشا کو وہیں ساکت کھڑے دیکھتے واپس پلٹا اور اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اور یاشا کے دماغ میں جیسے یہ بات پروسیس ہوئی اور وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی، پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے اس کا بازو بھی تھام گئی۔ عفنان کھل کر مسکرایا۔ اب وہ لوگ حویلی سے باہر جا رہے تھے، اور حویلی کی فضا میں خوشیوں کا راج بھی اٹھا تھا۔